کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین السلام علیکم۔ میں پارٹ 19 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب محافل و مجالس حصہ دوم کا ہمارا مطالعہ جاری ہے، اور یہاں ہم صفحہ نمبر 193 تک پہنچ چکے ہیں۔ اس کے آدھے صفحے کا ہم نے مطالعہ کر لیا اور اگلا پیراگراف ہے، اور جب ہدایت الہی سے فائدہ اٹھانا اور اس کے سہارے منزل مقصود تک پہنچ جانا تقوی اور ایمان پر موقوف ہے، تو جسے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنائے گا، جس کے حوالے اپنے نظام ہدایت اور رہبری کا کام کرے گا، خود اس کا ایمان و تقوی کس منزل پر ہوگا اور اس کے کردار کا کیا عالم ہوگا، کون اندازہ کر سکتا ہے؟ روایات نے ایک ہلکا سا خاکہ بیان کیا ہے کہ جسے امت اسلامیہ میں نظام ہدایت کی پہلی کڑی قرار دیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا، یا علی تیری محبت ایمان و تقوی ہے اور تیری عداوت کفر و نفاق ہے۔ صفحہ نمبر 194۔ گویا یہ واضح کر دیا کہ ہدایت لینے والا صاحب ایمان و تقوی ہوتا ہے اور ہدایت دینے والا اس کردار کا حامل ہوتا ہے جہاں اس کی محبت ہی ایمان و تقوی بن جاتی ہے، اور دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ہدایت لینے والا صاحب ایمان ہوتا ہے اور ہدایت دینے والا کل ایمان ہوتا ہے۔ ہدایت لینے والا صاحب تقوی اور متقی ہوتا ہے اور ہدایت دینے والا امام المتقین ہوتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اگلا پیراگراف یہی اہتمام قدرت تھا کہ اس نے جب بھی کوئی ہادی اور رہنما بنایا تو اسے زیور تقوی سے آراستہ کر کے بھیجا اور اتنا بلند کردار بنا دیا کہ دنیا کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ تقوی کیا ہے اور تقوی کے معنی کیا ہوتے ہیں، یہ خود ایک تفصیلی بحث ہے جس کا اس وقت محل نہیں ہے۔ صرف ایک لفظ میں سن لیجئے، تقوی کے معنی ہیں حفاظت، بچاؤ، تحفظ۔ اب جو انسان اپنے کو معصیت پروردگار اور آتش جہنم سے بچا لے گا وہی متقی اور پرہیزگار کہا جائے گا، اور جو اپنے کو ان باتوں سے نہ بچا سکے گا وہ غیر متقی اور غیر پرہیزگار کہا جائے گا۔ اور اس منزل میں انسانوں کی منزلیں الگ الگ ہوں گی۔ ایسے افراد بھی ہوں گے جو اپنے کو عذاب الہی سے بچا لیں گے لیکن دوسروں کو نہ بچا سکیں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جو ایک عالم کو بچانے والے ہوں گے۔ جو اپنی ذات کو بچا لے گا وہ متقی کہا جائے گا، اور جو سارے چاہنے والوں کو بچا لے گا وہ امام المتقین کہا جائے گا۔ جو کسی کے نقش قدم پر چل کر معصیت الہی سے بچ جائے گا وہ متقی کہا جائے گا، اور جس کے نقش قدم معصیت سے بچانے کی ضمانت ہوں گے وہ امام المتقین ہوگا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائن اس صفحے کی کہ اب وہ کون ہوگا یہ آپ تلاش کیجئے۔ میں ایک معیار بتائے دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر 195۔ نقش قدم پر چلنے والا وہی ہوگا جس کے قدم میں لغزش کی گنجائش ہوگی، اور نقش قدم اسی کی ضمانت کردار ہوں گے جس کے قدم میں لغزش کی گنجائش نہ ہوگی۔ فرق پہچاننا ہو تو یوں پہچان لیجئے کہ جو غیر معصوم ہوگا وہ متقی ہوگا اور جو معصوم ہوگا وہ امام المتقین ہوگا۔
اسی لیے کہ اللہ والوں نے ہمیشہ دعا کی ہے کہ وجعلنا للمتقین اماما، پروردگار ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ متقی بننا دوسروں کا کام ہے اور امام المتقین بننا عباد الرحمن کا کام ہے۔ اگلا پیراگراف، تاریخ امامت میں بے شمار واقعات ملتے ہیں جن سے امام المتقین کے کردار کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے صرف ایک ہی واقعہ پیش کرتا ہوں، اور واقعہ بھی اس ہستی کا ہے جس کے تقوی کے ساری دنیا نے تسلیم کیا ہے، جس کے تقوی کو ساری دنیا نے تسلیم کیا ہے، اور اس حد تک تسلیم کیا ہے کہ نام ہی محمد تقی پڑ گیا ہے۔ بچپنے کا زمانہ ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ولی عہدی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ حاکم وقت مامون نے مدینہ سے طلب کیا ہے، بغداد تک تشریف لے آئے ہیں۔ تقریباً 7 برس کی عمر ہے۔ ایک دن راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، لڑکے کھیل رہے ہیں، آپ بھی اہل دنیا کے مشاغل کا تماشا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مامون کی سواری کی خبر ہوئی، سارے بچے راستہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہے، اور کیوں نہ کھڑے رہتے، کسی فرار کے فرزند ہوتے تو فرار کرتے۔ یہ حیدر کرار کے لال ہیں، یہاں فرار کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مامون گھوڑے سے اتر پڑا۔ یہ کون بچہ ہے؟ سارے بچے راستہ چھوڑ کر ہٹ گئے، یہ کیوں نہیں ہٹا؟ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ میرے بھاگنے کی 3 ہی وجہیں ہو سکتی ہیں، میری سمجھ میں کوئی وجہ نہیں آئی، اب تو ہی بتا دے کہ مجھے کس وجہ سے بھاگ جانا چاہیے تھا۔ مامون نے کہا، یہ کیا؟ یہ 3 وجہیں کیسی؟ آپ نے فرمایا کہ یا میں گنہگار ہوتا تو تیرے خوف سے بھاگ جاتا، یا تجھے ظالم سمجھتا تو ظلم کے اندیشے سے فرار کر جاتا، یا راستہ اتنا تنگ ہوتا کہ تجھے زحمت ہوتی تو میں راستہ چھوڑ دیتا، لیکن نہ راستہ تنگ ہے نہ میں خطا وار ہوں، اب اگر تو اپنے آپ کو ظالم سمجھتا ہے تو راستہ چھوڑ دیتا ہوں۔ مامون خاموش ہو گیا اور سواری کو آگے بڑھا دیا۔ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کسی خاص گھرانے کا بچہ ہے، اور بہت ممکن ہے کہ پہچان بھی لیا ہو، جیسے کہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت نے اپنا تعارف کرا دیا تھا، لیکن کمال کی منزل میں اس کا اظہار مناسب نہیں تھا۔ آگے بڑھا، ایک منزل پر پہنچ کر اپنے باز کو شکار کے لیے چھوڑا۔ باز اڑا، تھوڑی دیر کے بعد ایک مچھلی اپنے منہ میں دبا کر لے آیا اور مامون کے حوالے کر دی۔ مامون نے مچھلی کو مٹھی میں چھپایا اور پلٹ کر آیا، دیکھا پھر بچہ اپنے مقام پر کھڑا ہے۔ مامون نے کہا، تم پھر کھڑے ہو اور تم نے راستہ نہیں چھوڑا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے میرے سوالات کا جواب کہاں دیا کہ میں راستہ چھوڑ دیتا؟ مامون نے کہا کہ اچھا، اگر ایسی بات کرتے ہو تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میرے آباء و اجداد نے جبرائیل کے حوالے سے پروردگار کی طرف سے نقل کیا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان دریا پیدا کیے ہیں، دریاؤں میں مچھلیاں پیدا کی ہیں، روئے زمین پر کچھ لوگوں کو اقتدار دیا ہے، وہ شکار کا شوق کرتے ہیں، اور جب ان کا بعض شکاری مچھلیاں شکار کر کے لے آتا ہے تو اپنی مٹھی میں چھپا کر خاندان رسالت کا امتحان لیتے ہیں۔ مناقب، یہ مناقب سے لیے گئے ہیں جملے۔ صفحہ نمبر 197۔ اگلا پیراگراف یہ سننا تھا کہ مامون نے گود میں اٹھا لیا۔ شاباش شاباش، ایسا جواب خاندان رسالت کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ دل چاہتا ہے کہ عرض کروں کہ مولا، یہ طول و تفصیل کی کیا ضرورت ہے؟ مامون نے تو صرف اتنا ہی پوچھا تھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے فرما دیا ہوتا کہ مچھلی ہے۔ اب اس کی کیا ضرورت ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان دریا ہیں اور دریاؤں میں مچھلیاں ہیں اور زمین میں بادشاہ ہیں اور بادشاہوں میں شکار کا شوق ہے اور ان کے پاس باز ہیں اور وہ بازوں کو چھوڑتے ہیں، وہ مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں اور بادشاہ خاندان رسالت کا امتحان لیتے ہیں؟ عجب نہیں، حضرت فرمائیں
تجھے نہیں معلوم کبھی کبھی مصلحت یہی ہوتی ہے کہ جواب میں طول دیا جائے۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ کوہ طور پر جناب موسیٰ علیہ السلام سے اتنا ہی سوال ہوا تھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اور موسیٰ نے عصا کی پوری تاریخ بیان کر دی۔ یہ تو اللہ والے ہی جانتے ہیں کہ کہاں جواب مختصر ہوتا ہے اور کہاں طول دیا جاتا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ مولا یہاں کیا مصلحت ہے کہ آپ نے اس قدر طول دے دیا؟ فرمائیں گے تجھے نہیں معلوم، میں نے صرف اتنا کہہ دیا ہوتا کہ مچھلی ہے تو میرے علم کا تو اندازہ ہو جاتا، لیکن وسعت علم کا اندازہ نہ ہوتا۔ یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے زمین و آسمان کا علم رکھتے ہیں، اور یہ بھی بتا دینا چاہتا تھا کہ بات کا معلوم ہونا اور ہے اور بات کی اصل کا معلوم ہونا اور ہے۔ ہم بات بھی جانتے ہیں اور بات کی اصل بھی جانتے ہیں۔ اب جسے شوق ہو وہ ہم سے اپنی اصل کے بارے میں سوال کر کے دیکھے۔ جب ہم حیوانات کی اصل بتا دیتے ہیں تو انسانوں کی اصل کو ہم سے بہتر کون سمجھے گا؟ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ صفحہ نمبر 198۔ اگلا پیراگراف ہے، امام علیہ السلام نے در پردہ یہ بھی واضح کر دیا کہ سلاطین وقت کا شوق کیا ہوتا ہے اور امام وقت کا کردار کیا ہوتا ہے۔ شکار کھیلنا سلاطین کا کام ہے، اور زمین و آسمان کے امور زمین و آسمان کے رموز بتانا امام کا کام ہے۔ اب یہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ دین کا ذمہ دار شکاریوں کو مانو گے یا کائنات کا علم رکھنے والوں کو تسلیم کرو گے۔ صلوات۔ اگلا پیراگراف ہے کہ عزیزان محترم، جواب میں حضرت موسیٰ کا انداز تو دیکھ لیا، اب کمال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انداز بھی دیکھ لیجیے۔ امام رضا علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ دشمنوں نے طعنہ دینا شروع کر دیا کہ یہ ابتر ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے رہے کہ عنقریب پروردگار ہمیں فرزند عنایت کرے گا، لیکن حاسدوں کو نہ ماننا تھا نہ مانا، اور اس سازش میں فقط اغیار ہی نہیں اہل خاندان بھی شریک ہو گئے، اور مقصد یہ تھا کہ یہ دنیا سے اٹھ جائیں تو ساری املاک و جاگیر ہمیں مل جائے۔ ادھر 10 رجب المرجب 195 ہجری کو جناب سبیکہ کے بطن اقدس سے امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ولادت کی شان بھی عجیب و غریب تھی کہ امام رضا علیہ السلام نے جناب حکیمہ کو روک لیا کہ آج میرے گھر ایک فرزند آنے والا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ آثار تو ایسے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ توقف فرمائیے۔ وہ ٹھہر گئیں۔ تھوڑی رات گزری تھی کہ جناب سبیکہ، جنہیں خیرزان بھی کہتے ہیں، ان کو حجرے میں لے گئیں۔ آثار نمودار ہوئے، چراغ گل ہو گیا، فرزند کی ولادت ہوئی، سارا حجرہ منور ہو گیا۔ میں نے غسل مولود دے کر فرزند کو امام رضا علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت نے سر و سینہ کو بوسہ دیا۔ 2 دن آنکھیں بند رہیں۔ تیسرے دن آنکھ کھولی تو زبان پر فقرہ تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں نے سخت تعجب کیا۔ فرمایا، حکیمہ تعجب نہ کرو، یہ حجت خدا ہے اور حجت خدا کا یہی انداز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا عظمت و جلالت ہے۔ آئے تو سارے عالم کو منور کر دیا، اور آنکھ کھولی تو زبان پر کلمہ شہادتین جاری کیا۔ نہ آثار نہ علامات، لیکن اہتمام پروردگار تھا، اور قدرت آواز دے رہی تھی کہ یاد رکھو، جب ہم اپنے نمائندہ کو بھیجتے ہیں تو اس کا انتظام بھی جداگانہ ہی کرتے ہیں۔ آثار سے پتہ نہ چلا، حجرہ منور اور روشن ہو گیا، چراغ خود بخود گل ہو گیا۔ 2 دن آنکھیں نہ کھولیں، تیسرے دن آنکھ کھولی تو کلمہ پڑھتے ہوئے اب اندازہ کیجئے کہ 8 پشتیں گزر چکی ہیں۔
لیکن ابھی اول کا انداز بدلا نہیں ہے۔ جو انداز پہلے کا تھا وہی انداز نویں کا ہے۔ جو اہتمام روز اول تھا وہی اہتمام آج بھی ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ قلب امامت مطمئن ہے کہ وارث آ گیا، ذہن سبیکہ مطمئن ہے کہ نور نظر آ گیا، حکیمہ مسرور ہیں کہ راحت جان آ گیا، لیکن حریفوں میں کھلبلی ہے کہ قیامت آ گئی۔ جو انداز کل علی علیہ السلام کی آمد پر بتوں کا ہوا تھا وہی آج انسانوں کا ہے۔ ہم تو انہیں ابتر کہتے تھے، یہ بیٹا کہاں سے آ گیا؟ ہم تو انہیں لاولد کہتے تھے، یہ وارث کہاں سے آ گیا؟ قدرت نے آواز دی کہ تم نے تو میرے پیغمبر کو بھی ابتر ہی کہا تھا، پھر کیا ہوا؟ ہم نے بیٹی دی یا نہیں؟ اور بیٹی دی تو ایسی بیٹی دی کہ ساری کائنات پر اس کی نسل چھا گئی، اور مصداق ابز حامل کوثر ہو گیا۔ اب صفحہ نمبر ہے 200۔ اب اس مقام پر ایک لفظ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ کل کفار نے نبی کو ابتر کہا تھا، اور آج مسلمانوں نے امام علی رضا کو ابتر کہا۔ قدرت نے دونوں جگہوں پر یہ اہتمام کیا کہ نبی کی نسل کو عالمگیر بنا دیا، اور امام رضا علیہ السلام کی نسل کو سادات میں سب سے زیادہ قرار دے دیا کہ آج روئے زمین میں جتنے رضوی سادات پائے جاتے ہیں شاید اتنے سادات کسی اور امام کے نسل سے نہ ہوں گے۔ اور یہ بھی قدرت کا ایک اہتمام تھا کہ تم جتنا مٹانا چاہو گے ہم اتنا ہی زندہ و پائندہ رکھیں گے۔ اور ایک مناسبت اور سامنے آ گئی کہ نبی کو ابتر کہا گیا تو اللہ نے نسل زہرا سلام اللہ علیہ کو نسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دیا، اور امام رضا علیہ السلام کو ابتر کہا گیا تو مالک نے اولاد امام محمد تقی علیہ السلام کو ابن الرضا بنا دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک مدت تک امام محمد تقی اور امام علی نقی کی نسل کو ابن الرضا کہہ کر یاد کیا جاتا تھا، اور یہ قدرت کا انتظام تھا کہ تو صحیح دنیا کو اولاد رضا سے بھر دیا جائے گا، اور دشمن کو اندازہ ہو جائے کہ ہمارے مٹانے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ جسے باقی رکھنا چاہے گا اسے بہرحال باقی رکھے گا۔ صلوات۔ اگلا پیراگراف ہے کہ قدرت نے اپنا انتظام کر دیا لیکن حاسدوں کا سلسلہ تمام نہیں ہوا، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم انہیں وارث رضا نہیں سمجھتے۔ حضرت نے موقع پا کر مجمع اصحاب میں محمد بن علی سے کہا کہ ذرا بچے کی قمیص تو اتار دو۔ انہوں نے بڑھ کر قمیص اتار دی۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ پشت پر مہر امامت کا نشان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے آباء و اجداد کی بھی یہی نشان رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر مہر رسالت تھی، اور امام کی پشت پر مہر امامت ہوتی ہے۔ ایک شخص نے موقع پا کر ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ اگر خدا نخواستہ آپ دنیا سے اٹھ جائیں تو آپ کے بعد دین کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ میرا فرزند محمد تقی۔ پوچھنے والے نے کہا کہ حضور ان کی عمر تو فقط 3 برس کی ہے، 3 برس کا بچہ امت کی ذمہ داری کیسے سنبھالے گا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم لوگوں کو قرآن کی خبر بھی نہیں ہے۔ 3 دن کے عیسیٰ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور 3 سال کا امام یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے امام بنایا گیا ہے۔ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ یہ حجت خدا ہے، اور حجت خدا اپنے کمالات میں سن و سال کا محتاج نہیں ہوتا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اگلا پیراگراف غرض زندگی یوں ہی چلتی رہی، اور جب آپ کی عمر شریف 7 برس کی ہوئی تو امام رضا علیہ السلام کا انتقال ہو گیا،
اب تو لوگوں کو اور بھی موقع مل گیا کہ آپ کی امامت پر طرح طرح کے اعتراضات کریں۔ کل فقط ایک اعتراض تھا کہ بچہ کیسے امامت سنبھالے گا۔ آج یہ واقعہ پیش آ چکا ہے کہ 7 برس کی عمر ہے اور ساری امامت کی ذمہ داریاں ہیں۔ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مانے تو کیسے مانے کہ ایک پورا فرقہ وجود میں آ چکا ہے جو خود امام رضا علیہ السلام کو امام نہیں مانتا تھا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد سلسلے کو موقوف کر دینا چاہتا تھا۔ اب یہ فرقہ امام محمد تقی علیہ السلام کو کیسے تسلیم کرے گا؟ سیاسی اعتبار سے بھی حالات ناسازگار تھے، اور سیاست وقت نے یہ منصوبہ بنا رکھا تھا کہ سادات میں آپس میں پھوٹ پڑ جائے اور ان میں اتحاد و یکجہتی قائم نہ رہنے پائے۔ اسی سیاست کی پیداوار یہ فرقہ تھا جس کی قیادت بعض سادات کرام ہی کر رہے تھے، اور انہی کا منشا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کی شخصیت مسلم نہ ہونے پائے۔ ادھر یہ شخصیت اس قدر مسلم ہو گئی کہ حکومت میں ولی عہدی کا منصب مل گیا۔ خاندان کا جو عالم ہونا چاہیے تھا وہی ہوا، لیکن آپ نے اپنے طرز عمل میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ صفحہ نمبر 202۔ اور برابر نیک برتاؤ کرتے رہے، یہاں تک کہ جب سادات کی کوئی بغاوت ناکام ہوئی اور مامون نے قیدی سردار کو امام رضا علیہ السلام کے حوالے کر دیا تو آپ نے سفارش کر کے چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کا برتاؤ یہ ہے اور آپ حضرات کا طرز عمل یہ ہے فرمایا کہ وہ ان کا کردار ہے، یہ ہمارا کردار ہے۔ وہ اپنے فریضہ سے غافل ہو جائیں تو میں اپنے فرض سے غافل نہیں ہو سکتا۔ اسی کشمکش میں زندگی چلتی رہی، لیکن جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو حریفوں کو کھل کر مخالفت کرنے کا موقع مل گیا۔ ایک مرتبہ حضرت کی زندگی میں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولدیت ہی سے انکار کر دیا تھا، اور بالکل وہی حالات سامنے آ گئے جو جناب عیسیٰ کے لیے پیش آئے تھے۔ وہاں باپ نہیں تھا تو باپ نہیں تھا تو یہ مصیبت سامنے آئی تھی، اور یہاں باپ موجود ہے لیکن یہ تہمت لگائی جا رہی ہے کہ قدرت نے کہا کہ تو صحیح، تمہیں اسی طرح ذلیل کروں جس طرح عیسیٰ پر تہمت لگانے والے یہودی ذلیل ہوئے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے یہ درخواست کی تھی کہ قیافہ شناسوں سے دریافت کیا جائے۔ مجمع میں بچے کو رکھا گیا، قیافہ شناسوں کو طلب کیا گیا۔ امام رضا علیہ السلام ایک معمولی سے لباس میں آئے کہ شخصیت معلوم نہ ہو سکے، لیکن جیسے ہی قیافہ شناسوں نے دیکھا گھبرا کر آواز دی، یہ اسی آنے والے کا فرزند ہے۔ دونوں کا انداز ایک ہے، رفتار ایک ہے، کردار ایک ہے۔ میں کہوں گا افسوس، قیافہ شناسوں نے پہچان لیا، خاندان والوں نے نہ پہچانا۔ سچ ہے، معرفت کسی کی میراث نہیں ہوتی، وہ مسلمانوں کو حاصل ہو جاتی ہے اور ابو لہب کو حاصل نہیں ہوتی، اور غیر کو اپنا بنا لیتی ہے اور اپنے کو بزم سے اٹھا دیتی ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دنیا نے پہچاننے سے انکار کر کے یہ چاہا تھا کہ امامت کا مرتبہ گھٹا دیں۔ امامت نے آواز دی، تمہارے نہ پہچاننے سے میرا نقصان نہیں ہے، تمہارا ہی نقصان ہے۔ صفحہ نمبر 203۔ میرے جد نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یاد رکھو کہ علی علیہ السلام کو دنیا نے نہ پہچانا تو علی علیہ السلام کا کیا نقصان ہوا؟ حسن مجتبیٰ کو شام کی حکومت نے نہیں پہچانا تو حسن مجتبیٰ کا کیا نقصان ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کو یزید نے نہیں پہچانا تو ان کا کیا نقصان ہوا؟ امام زین العابدین علیہ السلام کو حشام نے نہیں پہچانا تو ان کا کیا نقصان ہوا؟ امام محمد باقر علیہ السلام کو عبد الملک نے نہیں پہچانا تو ان کا کیا نقصان ہوا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام
کو وقت کے اماموں نے نہیں پہچانا تو ان کا کیا نقصان ہوا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون نے نہیں پہچانا تو ان کا کیا نقصان ہوا؟ اور مجھے بھی تو تم لوگوں نے نہیں پہچانا تو میرا کیا نقصان ہوا؟ کویسچن مارک۔ بس یہ یاد رکھنا کہ دو سلسلے الگ الگ ہیں۔ اب تم فیصلہ کرو کہ تمہارا رشتہ کس سلسلے سے ہے، میرا رشتہ کس سلسلے سے ہے۔ میں تو اپنے جد کا ایک ہی اعلان جانتا ہوں کہ جو وقت کے امام کو نہ پہچانے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ میری فضیلت کے بارے میں نہ سوچو، اپنے موت کے بارے میں سوچو۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ وقت گزرتا رہا اور شک کرنے والے شک کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن یہ طے ہو گیا کہ حضرت کا امتحان لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ان میں امامت کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ اگلا پیراگراف یہ بھی قدرت کا ایک انتظام تھا کہ حریفوں پر حجت تمام ہو جائے اور کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ ان میں امامت کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور میں تو اس تحریک سے خوش ہوں کہ انسان آزما کے امتحان کر کے ایمان لے آئے۔ بس اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ یہ طریقہ ہر مدعی کے ساتھ برتا جائے اور جو سوالات کا جواب نہ دے سکے اسے تخت حکومت سے اتار دیا جائے۔ لیکن افسوس کہ تاریخ اسلام میں ایسا نہیں ہوا، اور مسلمان ماننے پر آیا تو ہر جاہل کو رہنما مان لیا، اور نہ ماننے پر آیا تو باب مدینۃ العلم کو بھی امام نہیں مانا۔ صفحہ نمبر ہے 204۔ تاریخ اسلام کے لیے کس قدر شرم کی بات ہے کہ اعتراف جہالت کرنے والے امام ہو جائیں اور سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ کرنے والا امام نہ ہو سکے۔ صلوات۔ اگلا پیراگراف۔ خیر، اس وقت یہ بحث نہیں ہے، عرض صرف یہ کرنا ہے کہ لوگوں نے امتحان کا ارادہ کیا، مجلس امتحان آراستہ ہوئی، بے شمار افراد اکٹھا ہوئے اور چاروں طرف سے سوالات کی بوچھار شروع ہو گئی۔ امام کی کمسنی، مجمع کے کثرت سوالات کا ہنگامہ، مگر اللہ رے علم امامت کہ کوئی سوال تشنہ جواب نہ رہ گیا، اور کسی ایک کو یہ کہنے کا موقع نہ ملا کہ میرے سوال کا جواب نہیں ہو سکا۔ بلکہ روایات سے تو یہاں تک اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو سوال کرنا نہ آیا تو خود ہی سوال بتایا اور خود ہی جواب دیا، اور اگر کوئی اپنے سوال کو بھول گیا تو سوال بھی بتا دیا اور جواب بھی بتا دیا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ محفل کتنی دیر گرم رہی اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہا، کتنے سوالات کیے گئے اور امام علیہ السلام نے کس طرح جوابات دیے۔ روایت کہتی ہے کہ تقریباً 3 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا، لوگ سوال تراشتے رہے، پوچھتے رہے اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے رہے۔ سوالات تو تاریخ میں محفوظ نہ رہ سکے، لیکن اتنا ضرور ملتا ہے کہ تقریباً 30,000 سوالات کیے گئے اور آپ نے سب کے جوابات دے دیے۔ اگلا پیراگراف۔ اے کاش یہ سوالات و جوابات محفوظ رہ جاتے تو آج امت کے پاس علم کا ایک بڑا ذخیرہ ہوتا، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا، اور کس طرح ہوتا؟ استفادہ کی غرض سے پوچھا گیا ہوتا تو اسے محفوظ بھی کیا جاتا، وہاں تو خالی مذاق کرنا تھا، عاجز کرنا تھا، امتحان لینا تھا، کسی طرح غلط ثابت کر دینا تھا۔ مگر کیا کہنا جلالت امامت کا کہ کسی منزل پر خاموش نہیں ہوئے اور جواب دیتے رہے، اور یہ واضح کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ہی ہوتا ہے، وہ پہلا ہو یا تیسرا، یہاں اول و اوسط میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ واقعہ تمام ہو گیا۔ اب خاتمہ کلام میں امام محمد تقی علیہ السلام کا ہی ایک بیان سن لیجئے، جس سے اندازہ ہوگا کہ جس کے نظریات اتنے بلند ہوتے ہیں اس کا کردار کتنا بلند ہوتا ہے۔ اہل دنیا، آرائش دنیا پر جان دینے والے، زیبائش دنیا پر مرنے والے کیا جانے کہ تقویٰ کیا ہے اور کردار کی شان کیا ہوتی ہے، انسانیت کا وقار کیا ہے اور آدمیت کو زینت کن چیزوں سے ملا کرتی ہے۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، اگر زندگی کو زینت دینا ہے تو مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس چیز کی زینت کس چیز سے ہوتی ہے، اور انسانیت کو
انسانیت کا کہاں کس طرح حاصل ہوتا ہے، انسانیت کا کمال کس طرح حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھو، فقیری کی زینت ہے عفت، مالداری کی زینت ہے شکر، بلا کی زینت ہے صبر، حسب کی زینت ہے انکساری، کلام کی زینت ہے فصاحت، ایمان کی زینت ہے عدالت، عبادت کی زینت ہے سکون قلب، روایت کی زینت ہے حافظہ، علم کی زینت ہے تواضع، عقل کی زینت ہے ادب، حلم کی زینت ہے کشادہ دلی، زہد کی زینت ہے ایثار، نفس کی زینت ہے ریاضت، خوف خدا کی زینت ہے گریہ طویل، اور قناعت کی زینت ہے غذائے قلیل، نیکی کی زینت ہے ترک احسان۔ نماز کی زینت ہے توجہ نفس، اور ان کو سمیٹ لیا جائے تو یوں کہا جائے کہ انسانیت کی زینت ہے اسلام، اسلام کی زینت ہے ایمان، ایمان کی زینت ہے تقوی، تقوی کی زینت ہے عصمت، عصمت کی زینت ہے کردار، کردار معصوم، اور عصمت بے رونق ہے اگر معصوم کا کردار نہ ہوا، اور تقوی بے رونق ہے اگر کوئی محمد تقی نہ ہو۔ عبادت کی زینت علی بن حسین سے ہے، اور تقوی کی زینت محمد بن علی سے ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یہاں پر ہمارے یہ 11ویں محفل کا اختتام ہوتا ہے، اور ہمارے اس آڈیو کا بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگلے آڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔